لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اللہ خالق و مالک کے لیے، درود و سلام محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ببرکت کے لیے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج یہاں جمع ہوئے ہیں محترم سیف الرحمان بھائی کی دعوت پہ۔ ان کا بلانا، آپ کا آنا، ہمارا سب کا جمع ہونا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی جو آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تحقیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً دنیا کے ہر معاملے میں کلن ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یعنی دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں، کوئی بھی کام، جائز کام ایسا نہیں کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، عبادات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، معاملات میں بھی۔ ہر معاملے میں، دنیا کے کاروبار کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، رشتہ داری کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ چلنا چاہیے، آپ کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ تو یہ بات میں نے کیوں شروع کی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا یہی طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سال کے بعد صرف ایک مہینہ ڈٹ کے نمازیں پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا آپ کے صحابہ اکرام، جن صحابہ کو اللہ پاک نے ہمارے لیے ایمان کا معیار بنایا، پہلے پارے میں فرمایا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لے کے آؤ۔ کن جیسا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا۔ تو کیا صحابہ کا بھی طرز عمل یہی تھا کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ صرف رمضان کا مہینہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، بہت زیادہ عبادات کرتے تھے، بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، باقی 11 مہینے چھٹی؟ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا اللہ پاک کو ہمیشگی والا عمل پسند ہے، چاہے تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ فرمایا چاہے تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ اس لیے نمازیں پانچوں پڑھنی ہے، با جماعت پڑھنی ہے، صرف رمضان کا مہینہ نہیں بلکہ 12 مہینے پڑھنی ہے۔ ہم نے اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، ہمیشہ کرنی ہے۔ قرآن پاک سے تعلق، ہمارا قرآن پاک سے تعلق بھی اس طرح کا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں بہت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی کہتا جی قاری صاحب میں نے 2 قرآن پڑھ لیے، کوئی کہتا جی میں نے 3 قرآن پڑھ لیے، کوئی کہتا جی قاری صاحب میں نے 5 قرآن پاک مکمل کر لیے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں آپ نے 5 قرآن مکمل کیے جی ہیں، اور باقی 11 مہینے، باقی 11 مہینوں میں 1 سپارہ بھی نہیں پڑھا؟ نہیں، بہت افسوس کی بات۔ قرآن پاک سے تعلق جوڑیں، ایسا قرآن پاک سے تعلق جوڑیں کہ قرآن پاک سے آپ کا تعلق دنیا میں بھی رہے، قبر میں بھی رہے، حشر میں بھی رہے۔ جو قرآن پاک سے تعلق جوڑے گا، قرآن پاک اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ قرآن پاک سے دوستی لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ دوستی آپ کو قبر میں بھی کام دے گی، انشاءاللہ یہ دوستی آپ کو حشر میں بھی کام دے گی۔ قرآن پاک سے تعلق جوڑیں، قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ قرآن پاک، اچھا ایک بات اور کہ ہم جو ہے نا صرف قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آگے پیچھے بھی کرتے ہیں، رمضان میں بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے ایک ہی صورت میں 4 بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو تمہاری نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت آسان کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ بہت مشکل کام ہے، قاری صاحب تو اڈا ہی کام ہے۔ نہیں، قرآن پاک بہت آسان ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک پہ عمل کریں۔ یہ قرآن پاک انسان کی زندگی کے لیے ایک گائیڈ بک ہے، ہر انسان کے لیے، صرف علماء کے لیے، مولویوں کے لیے، علماء کے لیے، قراء حضرات کے لیے، حفاظ کے لیے نہیں۔ قرآن پاک سب کے لیے گائیڈ بک ہے۔ سب کو چاہیے کہ قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، سمجھ کے قرآن پاک پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم قرآن پاک پہ عمل نہیں کریں گے تو قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک قرآن کے حلال کو حلال نہیں مانیں گے، قرآن کے حرام کو حرام نہیں مانیں گے، اس وقت تک میری اور آپ کی تلاوت ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی اس وقت فائدہ دے گی جب ہم قرآن کے حلال کو حلال مانیں گے، حرام کو حرام مانیں گے۔ جن کاموں سے قرآن نے منع کیا ان سے رکیں گے، جن کاموں کا قرآن نے کرنے کا حکم دیا وہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، رب کا قرآن جو ہے نا، قرآن پاک میں فرمایا، قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا۔
ابھی ہم قرآن بھی پڑھتے رہیں، کلمہ بھی پڑھتے رہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے رہیں، یتیم کا مال بھی کھائیں، تو نہیں، یہ قرآن سے محبت نہیں ہے، یہ بے وفائی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن بھی پڑھیں اور پھر غلط کام بھی کریں، نہیں، یہ قرآن سے محبت نہیں، بے وفائی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ پاک نے مشرک کو معاف ہی نہیں کرنا۔ ہم قرآن بھی پڑھیں شرک بھی کریں، نہیں، غلط بات۔ جن کام قرآن نے کہا لا تأکلوا الربا، سود کے قریب نہ جاؤ، قرآن بھی پڑھتے رہیں سود بھی کھائے، نہیں، غلط بات۔ قرآن کے حلال کو حلال مانیں گے، قرآن کے حرام کیے ہوئے کو حرام مانیں گے، تو پھر قرآن سے سچی محبت ہے، ورنہ بے وفائی ہے۔ قرآن سے بھی بے وفائی ہے، صاحب قرآن سے بھی بے وفائی ہے، اور بے وفا بندے کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ بے وفا بندے کی نہ دنیا پہ عزت ہے نہ آخرت میں عزت ہوگی۔ اس لیے قرآن کے ساتھ بھی وفا کریں، صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی وفا کریں۔ یہی اسلام ہے، یہی کلمے کا معنی ہے۔ صحابہ کرام، ہم جو ہے نا اکثر صحابہ کرام کے فضائل علماء کرام بیان کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ جی، بڑی صحابہ کرام کی عظمت ہے جی، بڑا صحابہ کرام کا شان ہے، بڑا صحابہ کرام کا مقام ہے جی۔ او بھائی اللہ کے بندو، یہ تو آپ سن رہے ہیں کہ صحابہ کا بڑا مقام ہے، لیکن یہ بھی سمجھے نا کہ ان کو یہ شان اور مقام کیوں ملا۔ یہ شان اور مقام صحابہ، آج ہم کہتے ہیں نا کہ عظمت صحابہ پر جان بھی قربان ہے، بھئی ہم ان کی عظمت پہ جان قربان کر رہے ہیں، ان کو اتنی عظمت ملی کہاں سے؟ ان کو یہ عظمت ملی عمل کی وجہ سے، ان کو ہماری طرح خالی نعرے مارنے سے نہیں ملی، انہوں نے کر کے دکھایا۔ میں اکثر اپنے جو ہے نا بیان میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا داری کے لحاظ سے انسان کے پاس تین چیزیں، قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، تین چیزیں، کون سی؟ جان، مال اور اولاد۔ میں قربان جاؤں، صحابہ نے تینوں ہی محمد الرسول اللہ پہ قربان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تینوں چیزیں، انہوں نے کسی چیز کی بھی پرواہ نہ کی۔ تفصیل میں جائیں تو بہت لمبی گفتگو ہے کہ کیسے قربان، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ سنتے رہتے۔ صحابہ نے تینوں چیزوں کی پرواہ نہیں کی، نہ جان کی قربان پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی۔ تو بھائی پھر جا کے ان کو اتنی عظمت ملی ہے۔ رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عظمت قربانیاں دینے سے ملتی ہے، شان قربانیاں دینے سے ملتی ہے، مقام قربانیاں دینے سے ملتا ہے۔ اسلام دین قربانیاں مانگتا ہے، اس لیے ہم تو اپنی انا کی قربانی دینے کو تیار نہیں۔ کسی کو کہو نا کہ یار یہ طرح فلاں رشتہ دار عزیز تیرے سے نہیں بولتا، اللہ کی رضا کے لیے صلح کر لے، نہیں جی نہیں قاری صاحب، میں نہیں نا سلام لینا۔ ہم تو اپنی انا کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، جان کی قربانی کہاں سے دیں گے بھائی؟ اپنی انا کو اسلام کی خاطر قربان کریں، اللہ کی رضا کی خاطر قربان کریں، اگر ضرورت پڑے تو جان بھی قربان کریں، ضرورت پڑے تو مال بھی قربان کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کرام ازواج مطہرات فرماتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح تیز آندھی۔ تو سارے جتنے بھی رمضان کے معاملات ہیں نا، رمضان کا احترام کریں، جو چند دن باقی رہ گئے روزے رکھیں، افطاریوں سحریوں کا اہتمام کریں، یا رات جاگنے کی راتیں آ رہی ہیں ان میں جاگیں۔ اچھا یہ بھی بات ہم نے صرف اتنا ہی پڑھ لی، جیسے ہم نے کہا نا کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو گیا، بس ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں، جدی پوچھتی میرا ابا بھی مسلمان، میرا دادا مسلمان، میں پکا جنتی، نہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ سمجھا کہ رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں نا، یہ طاق راتیں، یہ جاگنے کے لیے، بھلے ساری رات موبائل چلاؤ، بس جاگنے کے لیے۔ او بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، رمضان کی یہ طاق راتیں جاگنے کے لیے نہیں، عبادت کے لیے ہیں۔ ان میں جو عبادت کرے گا اس کی قابل قبول ہے، جس نے ساری رات جا کے موبائل چلایا اس نے تو رات ضائع کر لی۔ اس لیے رمضان المبارک کے جو دن ہیں ان سے بھی فائدہ حاصل کریں، دنوں کی بھی قدر کریں، راتوں کی بھی قدر کریں، رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی، قرآن کی قدر کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا قرآن قیامت والے دن میدان محشر میں گواہی دے گا، تمہارے حق میں بھی دے گا، تمہارے خلاف بھی دے گا۔ جو قرآن کی قدر کرے گا قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا، اس کا وکیل بنے گا۔ جو قرآن کی بے حرمتی کرے گا، بے حرمتی کا مطلب جس نے قرآن کے حلال کو حلال نہیں مانا، حرام کو حرام نہیں مانا، قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ جتنے بھی تیرے مسلمان مومنین بندے اور بندیاں دنیا سے چلے گئے سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار بہن بھائی یا اللہ جو بھی حالت ایمان پہ گئے سب کو اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ نصیب فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ بھائی سیف الرحمان کے والد محترم کو، ان کے تایا جان کو، دیگر ان کے جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ بھائی سیف الرحمان کی والدہ محترمہ کو اور بھی جن کے ماں باپ، جن کی کسی کی والدہ والد زندہ ہیں، اللہ جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں، اللہ سب کو اپنی رحمت سے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ اللہ صاحب بھائی کی والدہ محترمہ کو، ان کے اہل و عیال کو، تمام گھر والوں کو، ان کو سب کو اپنی رحمت سے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ان کی صحت میں، عمر میں، رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس بھائی نے آج دعوت کا اہتمام کیا، ہم سب کو یہاں پہ اکٹھا کیا، یا اللہ اس کی صحت میں، عمر میں، رزق میں، گھر بار میں، مال جان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ بھائی سیف الرحمان کو بھی، اس کی اولاد کو بھی نیک بنا، نمازی بنا۔ یا اللہ دین اسلام پہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ میرے اس بھائی کی اولاد کو بھی اسی طرح دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم جو یہاں تیری بارگاہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، جب موت دے تو ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ بھائی سیف الرحمان کی والدہ محترمہ کو بھی، اور ہماری ایک خالہ جان بیمار ہیں ان کو بھی، اور دیگر جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار بیمار ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ سب کی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، نہ صحت کی، نہ رزق کی، کسی چیز کی بھی کمی نہیں، نہ مال کی۔ یا اللہ جس کو جس چیز کی حاجت ہے سب کی حاجتیں پوری فرما۔ یا قاضی الحاجات تو حاجتیں پوری کرنے والا ہے، سب کی نیک حاجتیں پوری فرما۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے سب کی ضرورتیں پوری فرما۔ اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ جن کو اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، فرما بردار بنا، حافظ عالم قاری بنا، دین کے رستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں پہ ہم جمع ہوئے ہیں اس گھر والوں پہ اپنی رحمتیں فرما۔ یا اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان کے مال جان اولاد میں، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے بھی یہ بھائی اکٹھے ہوئے یا اللہ سب کی صحت میں، عمر میں، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔